درود حکیم صرف ایک ذکر ہی نہیں ہے، اس کو صرف آپ نے زبان سے پڑھ لینا ہے، نہیں۔ درود حکیم ایک راستہ ہے جس راستے پہ چل کے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تک جا پہنچتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور درود اسلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا ذکر ہر ذکر سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان، سکون قلب اور روحانی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم ایک ایسے خاص موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہے درود حکیم، یعنی کہ درود شریف، اللہم صلی علی۔ یہ ذکر صرف الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت تک لے جاتا ہے۔ آئیے اس راز کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کائنات میں جتنے اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے درویش آئے، سب کو ایک ہی کلمات عطا کیے گئے۔ ہر راہ حق پہ چلنے والے مسافر کو، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ جستجو، یہ طلب اپنی ذات کے اندر پیدا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ اس کو فقیر دو ہی کلمات عطا کرتے ہیں، یا اسے بولتے ہیں جاؤ جا کے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس میں اللہ ذات کے اسم سے فیض حاصل کرو، یا پھر کہہ دیتے ہیں جاؤ جا کے درود شریف کو پڑھو، اس میں احمد سے جا کر فیض لو۔ یہ دونوں اسم تیرے باطن کے دروازے کھول دیں گے اور تینوں راز تجھ پہ آشکار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، درود حکیم تین راز انسان پہ کھلم کھلا آشکار کر دیتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے تین راز، وہ راز کون سے ہیں جانتے ہیں ہم؟ ایک دفعہ علامہ اقبال کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے بولا، اے اقبال، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کون ہے؟ کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز سے بالکل پریشان ہو گیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اس بات پر غور کروں کہ اللہ کون ہے۔ مجھے اس چیز نے اتنا حیران کر دیا کہ میں کون ہوں، میں آخر کہاں سے آ گیا ہوں۔ ایک صاحب بصیرت، ایک صاحب عقل، اور ایک زندگی گزار رہا ہوں، اس دنیا میں آ گیا ہوں آخر میں کون؟ مجھے اس چیز نے بڑی حیرت میں ڈال دیا، اور جس روز میں اپنی ذات کو سمجھ گیا، اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کو بھی سمجھ جاؤں گا۔ تو ایک بہت بڑا راز تو یہ ہے کہ تو کون ہے، دوسرا اس سے بھی بڑا راز ہے کہ اللہ کون ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ کائنات کیا ہے۔ یہ تینوں راز جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات آشکار کر دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنا کہ روحانی طاقت آخر ہے کیا۔ روحانی طاقت آخر ہے کیا جو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میری بہنوں، اب ہم درود شریف پڑھنے کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر روحانی طاقت کیسے پیدا ہوگی، کتنی تعداد میں پڑھے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتے ہوں۔ کہ روحانی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ درود شریف کا جو پہلا لفظ ہے اللہم، اس سے مراد کیا ہے، اس کا باطنی مطلب کیا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ روحانی طاقت کو، اللہم کے مطلب کو آپ سمجھ گئے، تو خود بخود اس بات کا تصور آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات روحانی طاقت عطا کی گئی ہے۔ آپ کی تقدیر آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا آپ کی رضا میں شامل ہو جائے گی، اللہ مہربان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض لینے جا رہے ہو درود شریف کے ذریعے۔ اب درود شریف پڑھنے والے یہ یاد ضرور رکھنا کہ اس میں احمد کا فیض جس سینے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے کسی بات کو رد نہیں کرتا، اس کے لیے کن
کے موضوعات عام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ محبوب کا ذکر ہے۔ اللہم صلی اللہ، درود شریف جو ہے وہ محبوب کا ذکر ہے۔ محبوب کس کے؟ اللہ کے محبوب۔ وہ ذکر سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے پناہ پسند ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی طاقت آخر ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 18,000 عالم بنائے، ان میں سے 3 مخلوقات ہیں، ایک فرشتے، ایک انسان اور ایک جنات۔ اب فرشتوں پر اگر ہم غور کریں تو ان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ ایک ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام امین کو دیکھ لیں، ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ معراج پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے تو انہوں نے جبرائیل کو اصل حالت میں دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں، ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوق اس کے اندر سما جائے، ساری زمین اس کے اندر سما جاتی ہے۔ جب وہ اپنے سارے پر کھولتے ہیں تو ان پرکے سے ہیروں، جواہرات اور یاقوت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قد مبارک اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک پرندہ تیز رفتار ہو کر 700 سال تک مسلسل اڑتا رہے تو بھی وہ اس کے وجود سے باہر نہ نکل سکے گا۔ قد ان کا کہ ان کے وجود سے باہر نہ نکل، 700 سال تک، سوچیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑے، اوکے، اتنی طاقتور ہستی جبرائیل علیہ امین، وہ آسمان سے زمین تک پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا نا کہ اگر میرے محبوب کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو یہ زمین برباد کر دوں گا میں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بجلی کی سی رفتاری کے ساتھ زمین تک پہنچے اور پھر پر پھیلا کر زمین کو بچھایا۔ سوچو کتنی طاقت ہوگی، ایک فرشتے میں کتنی زیادہ طاقت ہوگی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، یعنی اگر انسان اپنے راز کو جان لے تو وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے، فرشتوں سے بھی بلند۔ اب دوسری جنات ہیں، اب آپ جنات کو دیکھیں، وہ شکلیں بدل لیتے ہیں، آسمان تک کا سفر کر لیتے ہیں، آگ کی مخلوق ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، مگر پھر بھی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اصل میں انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ روحانی طاقتیں چھپی ہیں جنہیں اگر بیدار کیا جائے تو وہ کائنات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اب ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ اور کائنات یہ سب جڑے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہے۔ انسان صرف ہڈیوں اور مٹی کا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات کا آئینہ ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے پردے ہٹاتا ہے تو اللہ کے اسما اس کے اندر چمکنے لگتی ہیں، اور جس کے دل میں کوئی ایک اسم بھی چمک جائے تو اس میں وہی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی کو تو روحانی طاقت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، اور جب یہ طاقت درود شریف کے ذریعے دل میں اتر جاتی ہے نا تو انسان ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں تعداد یعنی کہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کیفیت، کوالٹی ضروری ہے۔ اگر صرف ایک حرف ہم اللہم صلی اللہ بھی دل میں بیدار ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے بندہ باقی رہ جاتا ہے۔ درود شریف، آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر بہت پسند ہے۔ اب اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پسند ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو انہوں نے کہا ان پر عمل کرے گا، تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنی محبت کرے گا۔ جیسے اگر ہمارے کسی پیارے سے کوئی پیارا محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے پیارے سے بہت پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کروں۔
یہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے درود شریف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آج ہم نے درود حکیم کے چند پہلوؤں اور اس کی روحانی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور نور عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی مزید روحانی اور علمی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہماری طاقت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔